اللہ نے حضور کو صرف سورج نہیں کہا، سراجم منیرا کہا، ہر وقت چمکانے والا سورج۔ خالی سورج کہتے تو کبھی گرہن کا بھی خیال جاتا، نہیں، گرہن تاریکی کمزوری کجی ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے حضور کی مثال سورج کر کے دی، چاند کر کے نہیں دی۔ آپ اور ہم جب کسی محبوب کی مثال دیتے ہیں، ہم سورج نہیں کہتے، چاند کہتے ہیں۔ ہماری سمجھوں میں کمی ہے، ہماری فہم سمجھ اور بیان میں کجی ہے، کمی ہے، اس لیے ہم چاند کہہ کے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ حبیب کو چاند نہیں کہتا، وہ سورج چراغ سراجم منیرا، چمکنے چمکانے والا، کائنات کو روشن کرنے والا سورج، وہ یوں کہتا ہے۔ اچھا، چاند کیوں نہیں کہتا؟ اس زمانے میں تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ پورے قرآن میں جب حضور کو لقب ہی دینا تھا تو جہاں سراجم منیرا کہا وہاں کبھی قمرن بھی کہہ دیتا، قمرم منیرا کہہ دیتا، یا قمرم منورن کہہ دیتا، چاند نہیں کہا، سورج کہا۔ اب اس کی اپریسیشن 1300 سال 1200 سال پہلے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں تو یہ راز سمجھ میں نہیں آیا۔ آج سائنس نے ترقی کی اور ہر ایک کے حال کا واضح بیان کر دیا، آج سمجھ میں آ گئی۔ چاند اس لیے نہیں کہا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ چاند سورج کی روشنی کے انعکاس سے چمکتا ہے۔ ہم زمین پر ہیں، ہم زمین پر ہیں تو ہمیں چاند چمکتا نظر آتا ہے۔ چاند خود روشن نہیں ہے، چاند خود نور، بولیے، خود نور، نور نہیں، منور ہے، خود روشن نہیں ہے۔ ہم یہاں ہیں تو سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے تو ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور چاند پہ چلے جائیں تو وہ زمین کی طرح ہی پتھروں پہاڑوں کا ہے، زمین کی طرح، ریت زمین کنکریاں پتھر پہاڑ ہیں، وہ روشن نہیں ہے۔ اچھا، تو چونکہ چاند خود روشن نہیں، اس کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی ہے، مستعار ہے، کسی کے عکس سے چمکتا ہے، اس لیے اپنے حبیب کو چاند کہنا گوارا نہیں کیا، سورج کہا۔ چاند ایک سیارہ ہے، اگر آپ چاند پر چلے جائیں تو اسی طرح جیسے چاند چمکتا نظر آتا ہے وہاں چلے جائیں تو زمین چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اگر چاند پہ لوگ رہتے ہوں تو ان کا چاند زمین ہوگی، ان کا چاند، تو آپ تو کہیں گے ماری گئے، پھر ہم تو یوں ہی چاند کو چاند سمجھتے رہے، وہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، وہ تو اللہ نے حضور کو ایسا کوئی لقب نہیں دیا جو ہمارے جیسا ہو، جو اہل زمین جیسا ہو۔ چاند کو چاند، حضور کو چاند نہیں کہا کیونکہ وہ سورج کی روشنی کے انعکاس، عکس سے چمکتا ہے، ریفلیکشن سے چمکتا ہے۔ اور سورج کہا، سورج ستارہ ہے، سیارہ نہیں بلکہ ستارہ ہے، وہ اپنی روشنی سے چمکتا ہے، اس میں روشنی خود اللہ نے پیدا کی ہے، اس کے اندر روشنی پیدا کی ہے، ہیٹ بھی، تپش بھی، حرارت اور روشنی اس کے اندر ہے، اور وہ سورج بھی کھیرتا ہے پوری طرف روشنیاں، اور جتنے سیارے ہیں وہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ تو فرمایا میرے حبیب آپ سورج ہیں، چاند نہیں۔ گویا کل سیارگان فلک انسانیت اور کل سیارگان فلک خلقت، مخلوق کے کل سیارے حبیب تیرے نور سے چمکتے ہیں، تو کسی کے نور سے نہیں چمکتا، تیرے نور سے ہر کوئی چمکتا ہے، تو سورج ہے، تو سورج ہے۔ اور ہاں، سورج جو ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی کبھی گرہن لگتا ہے۔ ایکچولی گرہن بھی یہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی آ گیا تو پھر دکھائی نہ دیا، آگے کوئی آ گیا تو دکھائی نہ دیا، تو گویا رکاوٹ روشنی سے زیادہ طاقتور ہو گئی نا، رکاوٹ روشنی سے زیادہ طاقتور ہوئی تو روشنی چھپ گئی، گرہن لگ گیا، اس روشنی کے چھپ جانے کو گرہن کہتے ہیں۔ تو فرمایا حبیب تجھے گرہن اس لیے نہیں لگتا کہ کوئی رکاوٹ تیرے نور سے زیادہ طاقتور ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کوئی تجھ سے زیادہ طاقتور جو تیری روشنی کو چھپا سکے۔ اور پھر یہ کہ تو میرے نور سے روشن ہے، تو فقط میرے نور سے روشن ہے، اس لیے تیرا چمکنا ہی چمکنا ہے، گرہنا نہیں ہے۔